الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. معزز حاضرین، پچھلے کئی جمعات سے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بری عادتوں سے ہم کو منع کیا ہے اس کا ایک تسلسل پیش کیا جا رہا ہے. آج جو بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی اسی سلسلے سے ایک حدیث پر انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. آج کل لوگوں میں آہستہ آہستہ ایک عادت بہت بری طریقے سے پکڑتی جا رہی ہے. وہ ہے تصویر کشی، یعنی اپنی فوٹو بنانا یا اپنے بڑوں کی فوٹو بنانا یا اپنے چاہنے والوں کی تصویریں بنا کر رکھنا، شادی بیاہ کے موقع پر ویڈیوگرافی کرنا یا اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کے لیے تصاویر لینا، یہ عادتیں سماج کے اندر روزانہ بڑھتی جا رہی ہیں. ایک زمانہ ایسا تھا کہ ضرورت کی خاطر لوگ اسٹوڈیو کو جا کر فوٹو لیتے تھے، اور آج اسٹوڈیو کی ضرورت نہیں رہی. سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ہم ہمارے ہاتھوں میں سیل فون لے کر اپنی تصویر جو ہے خود کھینچ رہے ہیں. اب اس کا کیا لطف ہے، کیا مزہ آتا ہے، یہ تو وہ آدمی جانے، لیکن یہ ایک ایسی بری اور خبیث عادت ہے جس کو اسلام نے پسند نہیں کیا. اب لوگوں سے بار بار اگر کہا جائے کہ بھائی تصویر کشی مت کرو، حرام ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی عالموں کا کیا کام ہے، یہی باتیں بولتے رہتے ہیں، ہماری خوشی کا اظہار کیسا ہوگا، یہ انداز کیا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصویر سے متعلق مکی صورتوں کے اندر مختلف مقامات پر تذکرہ کیا ہے. یہ تصویر کا معاملہ اس طریقے سے ہے، دنیا میں یہ تصویر کا معاملہ پیش کیسے آیا، پہلے ہم قرآن کی روشنی میں اس کا خاکہ بیان کریں گے. اصل تصویر کشی کا موجب اس کو ایجاد کرنے والا شیطان ہے. ہوا یہ کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں کچھ لوگ نیک اور صالح تھے، اور ان کی نیکی اور ان کی صالحیت کا چرچا لوگوں میں بہت زیادہ تھا. جب یہ نیک لوگ مر گئے تو شیطان لوگوں کے قریب آیا اور آ کر کہنے لگا یہ تمہارے اپنے بڑے لوگ تھے، نیک اور صالح لوگ تھے، کیا تم ان کو اسی طریقے سے بھلا دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ کیا کریں؟ تو کہا کہ ایک کام کرو، تم لوگ ان کی تصویریں بناؤ. تو شیطان تصویر کیسے بنانا وہ ان کو سکھا دیا. وہ لوگ کیا کیے، اپنے بڑے لوگوں کی تصویریں بنانا شروع کر دیے. یہ سب صالحین تھے، کوئی گنہگار مجرم قسم کے لوگ نہیں تھے، بلکہ اللہ والے لوگ تھے. ان کی تصویریں بنانا شروع کر دی. پھر شیطان نے ان سے کہا اب تو یہ تصویر بنا لی ہے، تم کیا کرو معلوم، گھر کی ایک دیوار کے اوپر لگاؤ، روزانہ آتے جاتے ان کو دیکھو
تاکہ وہ لوگ یاد رکھیں. انہوں نے اسی طریقے سے کیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہاتھ سے تصویر بنانا یہ آسان کام نہیں ہے. بہت بڑا فن دنیا کے اندر وجود میں آ گیا ہے. اور وہ تصویریں پرانی ہو رہی تھی تو شیطان نے ان کے پاس پھر آ کر کہا کہ دیکھو یہ تصویریں پرانی ہو رہی ہیں, اب پھر دوبارہ اسی طریقے سے بنانا یہ آسان نہیں ہوتا, لہذا تم کیا کرو معلوم ہے, ان لوگوں کی مورتیں بنا کر رکھ لو. مورت, پتھر کے اندر ان کی مورت بنانے کا فن شیطان نے ان کو سکھایا. اب وہی تصویروں کی پکی مورتیں بنا دیں گے. اب آج کے زمانے میں یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مینوان مورت کیسی بناتی تھی. آپ سے آرام گڑھ چورستہ زیادہ دور نہیں ہے, اب وہاں پر جا کر دیکھ لو, دنیا کے ہر بڑے کی مورت روڈ پہ کھڑی ہوئی آپ کو مل جائے گی, بنا کر بیچنے والا ہے. اتنا آسان تھا, وہ شیطان سکھا دیا, بنا کے جو ہے وہ لوگ لگانا شروع کر. پھر شیطان بولا کہ دیکھو کیا ان لوگوں کو اسی طریقے سے تم چھوڑ دے گے, خالی نیک لوگ ہیں یہ لوگ, تو کیا کرنا. بولے کہ نہیں, ان کے نام کے اوپر مالا بھی چڑھو. یہ ایک بھی بات میری نہیں ہے, میں صرف قرآن کا ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہر آیت قرآن مجید کی ہے. اب وہ لوگ کیا کریں, اس کے اوپر مالائیں چڑھانا شروع کر دیے. پھر بولا کہ نہیں, ان کو خوش کرنے کے لیے کیا کرو, ان کی عبادت کرو, ان کی تعظیم بجا لاؤ. اب ان کی تعظیم بجا لانا شروع کر دیے. ہو گیا یہ کہ بت پرستی کیا ہوتی دنیا کے اندر آ گئی. یہ جو بت پرستی ہے یہ دنیا کے اندر آ گئی. مگر اس بت پرستی کی ابتدا تصویر سے ہوئی تھی. ڈائریکٹ مورت وجود میں نہیں آ گئی, ڈائریکٹ مورتی نکل کے نہیں آ گئی, بلکہ تصویر کے ذریعے سے یہ ساری کی ساری چیز وجود میں آ جاتی ہے. قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بہت لمبا ذکر کیا گیا, جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے پوچھا اور قوم والوں سے پوچھا, ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون, اے میری قوم کے لوگوں یہ تماثیل کیا ہیں؟ تماثیل کے معنی کیا ہے؟ بت. بت چاہے کہ لوہے کے ہو, مٹی کے ہو, چاہے وہ پتھر کے ہو, چاہے وہ لکڑی کے ہو, اس کو کہتے ہیں تماثیل. یہ کیا بنا دیا تم لوگ, جس کے سامنے جھک رہے ہو, ان کی بندگی کر رہے ہو. تعجب کیا انہوں نے. تو یہ جو تصویر کشی ہے اسلام میں اس کو پسند نہیں کیا گیا. اب آئیے آج ہماری پوری گفتگو تصویر کے متعلق مختلف اس کے زاویوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم وضاحتیں کرنا شروع کر دیں گے. سب سے پہلی بات یہ کہ تصویر بنانا اسلام میں حرام ہے. چاہے وہ کوئی بھی تصویر ہو, یادگار کے طور پہ ہو, تاریخ کے طور پہ ہو, تعظیم کے طور پہ ہو, تبرک کے طور پہ ہو, فیشن کے طور پہ ہو, کوئی بھی تصویر بنانا اسلام میں جائز نہیں ہے, حرام ہے. اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصورۃ فی البیت ونہا ان یصنع ذلک, کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کر دیا, روک دیا کہ اپنے گھروں میں کوئی کسی قسم کی تصویر لگائی جائے یا تصویر بنانے کا پیشہ اختیار کیا جائے. یہ دونوں چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. اب آپ دیکھو, آپ کہیں گورنس وغیرہ میں جائیں گے, آج کل نیا ملے گا کہ کچھ لوگ کرسی ڈال دے کر بیٹھے رہیں گے, بولے کیا بات ہے, ہم تمہاری تصویر اتار دیں. لوگ جا کے کھڑے آ جاؤ, امی موت آپ کی تصویر اتار کے دے دیتا, پیسے دے دیتا, آپ خوش, میری تصویر آ گئی. یہ کام سے اللہ کے نبی منع کرے, وہ پیشے سے بھی منع کرے, لا کے اس کو گھر میں لگانے سے بھی منع کرے. چلیے بات دوسری حدیث, قیامت کے دن عذابوں میں سب سے بڑا عذاب تصویر کے تعلق سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے ہیں. چنانچہ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما ہیں, وہ بیان فرماتے ہیں, ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ عند اللہ المصورون, سخت قسم کا عذاب قیامت کے دن تصویر کشی
تصویر نہیں لگانا. اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا کرنے سے منع کر دیا, جس نے عذاب سنا دیا. ہمارے پاس بہت سے بھائی لوگ ہیں, آپ پوچھئے آپ کا پیشہ کیا ہے؟ نہیں, میں ویڈیوگرافی کرتا ہوں, شادیوں میں ویڈیوگرافی کرتا ہوں. میرے دوست قیامت کے دن عذاب بھگتنے کے لیے تیار ہو. خالی عذاب نہیں ہوئے, اشد الناس عذاب, لوگوں میں بدترین قسم کا حد ترین عذاب ایسے لوگوں کو دیا جائے گا اسٹوڈیو چلانے والے. آج ایک حماقت بنا کے رکھے ہمارے پاس. پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا, فلاں صاحب کے پاس بچی ہے, بہت نیک اور صالحہ ہے, ہمارے بچے کا رشتہ کرے. بات چیت ہو جاتی تھی, ختم ہو جاتا تھا معاملہ. اب ایسے میں پہلے تصویر دو بھائی, یعنی کتنی بڑی بات. ایک مومن عورت, پردے دار عورت, گوشہ نشین عورت, اس کو لے جا کر آپ گناہ کروا رہے ہیں اسٹوڈیو میں کھڑا کر, چاہے وہ میری بیٹی ہو یا میری بہن. وہ بیچاری فوٹو اتارنا لے جا رہی, آپ کیا کریں بولے نہیں, وہ رشتے کے واسطے دینا پڑتا. رشتے کو فوٹو دینا شرعی ضرورت نہیں ہوتی. روئے زمین کا کوئی بھی عالم, کوئی بھی فاضل یہ فتویٰ نہیں دے سکتا رشتے کے لیے فوٹو دینا شریعت کی ضرورت نہیں ہے. لڑکی کو دلہے کو بتانا یہ شریعت کا تقاضا ہے. بڑے لوگ آئے کہ بھائی آپ کی بچی ہم کو پسند آ گئی, ہم شادی کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے بھائی لڑکے کو بھی دکھا دو, ہو گئی بات. سیدھا آگے بڑھا ہے, دیکھ لو خصوص کیا ہو رہا. ایک پردے والی عورت کو اسٹوڈیو میں لے جا رہے ہیں, اس کا پردہ نکال رہے ہیں, اس کے بعد تصویر لے رہے ہیں. اب پھر وہ تصویر کے کاپیاں کئی لوگوں کے ہاتھوں کے اندر آ گئے. کئی لوگ لا کے دیتے تصویریں, میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ کے ہمارے گھر کی بچی کی تصویر سوا لوگوں آ کر دیکھ لیتے. اب بولتے کیا, نہیں میں دیکھا وہ بچی کی فوٹو اچھی نہیں ہے, بولے نہیں وہ بچی ذرا ایسی ہے, ذرا کانی ہے, ذرا بھیری ہے, ذرا اس کا کان کٹا ہوا ہے, ذرا خوبصورت نہیں ہے بچی. مارکیٹ کے اندر پوری بات مشہور ہو گئی. اب تصویر دیکھنے سے بولا ارے وہ ہو جاتا ہے, نہیں جی ان کی بچی اچھی نہیں ہے, کہتے فلاں کے پاس فوٹو ہے. ایک تصویر برائی پیدا کرے, ایک فوٹو, مگر پورا سامان ہے ہمارے پاس, اس کو ایسا سامان ہے ہمارے پاس. میرے بھائیوں, تصویر کشی کا پیشہ اختیار کرنے والا عذاب ہوگا قیامت کے دن, سخت ترین قسم کا عذاب. جیسے اور احادیث اس کے اندر آتی ہے, جیسے ایک اور
میرے دوست آج یہ تینوں عادتوں میں سے ہم نے کہ بہت کم لوگ بچے ہوئے ہیں. اللہ کے ساتھ شرک آج ہمارا کیا مسلمانوں کا اللہ کا گھر بے آباد کر دیا, غیر اللہ کے گھر کو آباد کر دیا عبادت کے نام پر, اولیاء پرستش کے نام پر. دیکھو یہ آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. سرکشی خرچہ کام ہو رہی ہے ہمارے پاس. ایسا کوئی گھر نہیں ہے اس وقت تصویر کشی سے بچا ہوا ہو. اللہ سوچیا, اب لوگوں کو اسلام کی صدری بہت, لوگوں کو اسلام کی صدری تو لوگ کیا بولے معلوم, ارے ہم ایسا نہیں کام کریں گے کہ ہمارے پاس گوشے پڑنے کی پابندی ہے بھائی. لہذا کیا کرنا ہے, لیڈیز میں لیڈیز ویڈیوگرافر, جینٹس میں جینٹس ویڈیوگرافر. چونکہ پردے داری عورتوں کا, میرے بھائی بات لیڈیز اور جینٹس کی نہیں ہے. آپ جو حرکت کر رہے ہیں نا کوئی بات نہیں ہے, وہی حرکت ہے. چاہے فوٹو لیڈیز لو چاہے فوٹو جینٹس لو, دونوں بھی حرامی شو ہے نا, دونوں بھی حرام. اگر ہم نام بدلنے سے, ترکیب بدلنے سے کوئی چیز حلال کرنا چاہتے ہیں, وہ چیز حلال اور جائز نہیں ہو سکتی. ایک اس بات کی ایک 5ویں حدیث میں آپ کو سناتا ہوں, جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. حضرت عوف بن ابی جحیفہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث کو اپنے والد سے کہ میرے والد نے مجھ کو کہا, انہ اشترى غلاما حجاما, انہوں نے ایک ایسے غلام کو خریدا جو بچنا لگانے والا تھا. بچنا کے معنی بہت آسان, آج کل بچنا لگانا حجامہ کرنے والا تھا. حجامہ کرنے والے ایک غلام کو میرے والد نے خریدا. حجامہ آج کل جنرل مارکیٹ میں دیکھ رہے ہیں آپ کبھی, یہ پیشہ اختیار کیا ہوا ایک غلام تھا, اس کو انہوں نے خرید لیا. فقال, اور کہا, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نہا عن ثمن الدم, بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون نکال کر کمائی کرنے والے کی کمائی کو حرام قرار دیا. خون بچنا کا پیشہ لگا کر پیسے نہیں لینا چاہیے. پیشہ بنا لینا نہیں, پیشہ نہیں ہے, انسانیت کے لیے ہمدردی ہے. اب کیوں کیا کدھر, اس کی تفصیل تو سوائے اللہ اور اس کے رسول کے کسی کو نہیں معلوم. اس زمانے میں سینگی لگا کر لوگ خون نکالا کرتے تھے. کاٹے درد کے مقام پر سینگ لگائے, خون تو کھینچ لیا, گندا خون نکل جاتا تھا. آج کے زمانے میں کبھی چل رہے ہیں, پلاسٹک کا کپ لگائے, ٹائٹ کر دیے اور وہ گندا خون نکل گیا. پیشہ ایک ہی ہے, بچنا لگانا. یہ صحابی کہتے ہیں غلام تھا ہمارے پاس, وہ غلام کو لائے. اور اس کے بعد حدیث سنا ہے, سنو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خون نکال کر کمائی کرنے والے کی کمائی کو حرام قرار دیا. وثمن الکلب, اور کتے کی کمائی بھی حرام. میرے پاس کتا ہے, لے خریدتے تم, دیکھ رہے کتے بیچنے کا کاروبار ہے مارکیٹ کے اندر ہوتا. آپ کو بڑا تعجب ہوگا, ہمارے شہر حیدرآباد میں کتوں کا کاروباری حیدرآباد کا ایک بہت ہی بڑا انسان ہے, مسلمان ہے, بڑا آدمی ہے. کتوں کا کاروبار, ثمن الکلب, کتوں کی کمائی بھی. کتا اگر کتا ہے, پیسے لے کے لانے میں کیا ہوگا. پچھلے دنوں ایک واقعہ اخبار میں آیا تھا, بڑا عجیب. ایک شہر کا کتا تھا, بہت قیمتی کتا, عمر رسیدہ ہو گیا, بڑا ہو گیا. وہ کتے کو صحت مند بنانے کے لیے 2 لاکھ روپے خرچہ کرے ڈاکٹروں کے پیچھے. 2 لاکھ روپے خرچ ہوا. ڈاکٹر بولا نہیں, انہیں عمر رسیدہ ہے, انہیں بیماری سے اچھا نہیں ہوتا, انہیں پاگل ہو جائے گا تھوڑے دن میں, اس کو مار دینا ضروری ہے. پھر اس کو مارنے کے لیے 2000 روپے کا انجیکشن لگا. کتا تو کتا ہی ہے, آپ پال کے کیا کریں گے اس کو, وہ تو انسان نہیں ہوتا, وہ سماج کو فائدہ دینے والا نہیں ہوتا. لیکن وہ زمانے میں کتوں کا کاروبار ہونا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کتوں کا کاروبار کرنا, یہ بھی اللہ کے نبی نے روک دیا. پھر دوسرا, میرے بھائیوں,
یہ معاملہ بڑا پیچیدہ ہے. وَقَذْبُ الْبَغْيِ قذب البغی زناکاری کر کے کمائی کرنا. اس کا آسان ترجمہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, زناکاری کر کے پیشہ اختیار ہو. کیا کریں گے بھائی, پیٹ کے لالے عورت زنا کرنے پہ مجبور ہے سماج کے اوپر. تم ایسے سماج میں جس کی عورتیں پیشہ پیٹ پالنے کے لیے زنا کرتی ہیں, یہ بھی کمائی سے اللہ کے نبی نے روکا نہیں, یہ جائز نہیں ہے, اسلام میں حلال نہیں ہے. سود کھانے والے پر اللہ کے نبی نے لعنت برسایا, سود کی تجارت کرنے والے پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت بھیجا. ہو گیا. اس کے بعد والواشمۃ والمستوشمۃ, بیوٹی پارلر چلانے والی عورتیں اور بیوٹی پارلر میں جانے والی عورتیں دونوں پر بھی لعنت ہے. میں نے بولا واشمہ کے معنی کیا ہے؟ گوندنا. گوندنے کے معنی کیا ہے؟ گوندنے کے معنی کیا ہے؟ فیشن کرنا. جا رہے ہیں آپ اور جا کر فیشن کرا رہے ہیں. یہ جو بعض عورتیں اپنی خوبصورتی کے لیے اپنے چہروں کے بال نکال دیتے ہیں, یہ سب ہوتا. یا دانتوں کے بیچ میں سانپ بناتے, یا ہر وہ چیز جو تخلیق الہی کو تبدیل کر دیتی, جیسے یہ بھو, آنکھ کے اوپر کی بھو جا کر جو ہے عورتیں کٹا کر آ جاتے ہیں, خوبصورت نظر آتے. یہ پلکیں کٹا کر آ جاتے ہیں. یہ سب نام ہوتا بیوٹی پارلر کے. عورت کا خوبصورت بننا شوہر کے لیے اپنے گھر میں جائز ہے, لیکن تخلیق میں فرق لانا یہ جائز نہیں ہوتا. پاؤڈر لگا لیے, اسنو لگا لیے, کوئی بات نہیں ہے, جائز ہے. لیکن بیوٹی پارلر میں جا کر اللہ کی تخلیق میں فرق لانے والے, اس کو کہا جائے واشمہ مستوشمہ. یہ دونوں پر بھی اللہ کے نبی کی لعنت. آخر میں کیا کہا, تصویر کشی کا پیشہ اختیار کرنے والے پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت. آئیے میرے بھائیو, تصویر کشی سے متعلق کئی باتیں آپ کے سامنے بغیر تمہید کے میں نے بیان کرنے کی کوشش کیا, اور کچھ حدیثیں ہیں وہ بیان کر کے آخر میں 2 جملوں میں تبصرہ کر دوں گا, تاکہ آپ لوگ ایک ایک حدیث کو اپنے پیش نظر رکھ کر اپنے اعمال کا احتساب کریے. بس ہمارا کام پہنچا دینا ہے, ہم تو پہنچا دیے. عمل کرے نہ کرے سامعین کی مرضی, ادا فریضہ کرو, واز تم سناتے چلو, ہم اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں. چلو, ایک تو تصویر ہو گیا. دوسری ایک بری عادت سے اللہ کے نبی نے منع کیا. یہ دونوں عادتیں کئی حدیثوں میں جڑ کر آئی. ایک تصویر کشی کرنا اور دوسرا گھروں میں کتا پالنا. لوگوں میں بہت عادت ہو گئی نا آج کل. انگریزوں کا دیکھا دیکھیے الگ مسلمانوں تک بھی آ گئی. خوبصورت کتے لا کے گھروں میں پال رہے, گھر میں سلا رہے, اپنے ہاتھوں سے نہلا رہے, اپنے پلنگوں کے نیچے رکھتے, بیڈ روم کے اندر رکھتے, گھر کے دروازے پر رکھتے, کھانے پینے کی جگہ پر کتے کا آنا جانا رہتا. بالکل کتا پالا جا سکتا ہے آپ کے کھیت کی حفاظت کے لیے. گھر کے باہر گھر بھاؤ ہے, بہت بڑا شور چکوں کا ڈر ہے, جنگل میں آپ کا گھر ہے, کام ہو گئے, آپ کے گھر کی باؤنڈری کے باہر پالتو کتا رکھیے آپ, لیکن اس کا گھر میں آنا جانا غلط. لیکن آج کل کیا کرے, ہمارے نوجوانوں کو دیکھنے میں آ رہا غیر مسلموں کی طرح کتے پال کے ہاتھوں میں انہیں ڈوریاں بن لے کے جا رہے, کتے پہ سیر میں نہیں کر رہے, کتے کو لے لے. کئی اللہ بھائی آپ مسلمان ہیں, ہماری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پابند ہے. کیا کرنا چاہیے ہم؟ اللہ کے نبی کی حدیث پر چلنا. کیسے؟ 1-2 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو ہمارے گھروں میں کتا رہنے کی کتنی بڑی خواصیں ہیں. پہلی حدیث بخاری شریف کے اندر حدیث آئی. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس گھروں میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتے ہوں, تصویریں ہوں. جس گھر میں کتے ہوں اور جس گھر میں تصویریں ہوں وہاں پر اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. ہمارے آٹو والے بھائیوں کو ذرا سمجھنا, آٹو کو خوبصورت بناتے, ادھر ایک فلم اسٹار کی فوٹو, ادھر ایک فلم اسٹار کی فوٹو. پہلے آٹو کو نظر سامنے ٹیک لگانے کے لیے جو پیڑ بناتے اس کے اوپر پورے فلم اسٹاروں کی فوٹو لگا لیتے. اگر کوئی مسلمان یہ کام کر رہا ہے تو وہ حرام کر رہا ہے, اپنے نبی کے طریقے کے خلاف کر رہا ہے.
جو گھر میں تصویر کا اور کتا ہو، اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یہ دونوں واقعے نبی کے گھر میں ہوئے۔ جب نبی کے گھر میں اگر یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو ہمارے گھر کا کیا حال ہوگا سوچیے آپ۔ وہ نبی جن کے پاس فرشتوں کا آنا جانا ہوتا، وہ نبی جن کے پاس سب سے بڑے فرشتے جبرائیل امین کا آنا جانا ہوتا، وہ نبی کے گھر کے اندر یہ دونوں چیزوں سے رحمت کے فرشتے رک جاتے ہیں، تو ہمارے گھروں کی اوقات کیا ہے میرے دوستوں؟ ہمارے گھروں کی اوقات کیا ہے؟ اب ذرا سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں جو بخاری شریف میں آئی۔ حضرت ثابت بیان فرماتے ہیں اپنے والد سے، وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل فَرَاحَ علیہ حَتَّى اشْتَدَّ عَلَى النَّبِيِّ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَقِيَهُ فَشَكَا إِلَيْهِ۔ ایک مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا وعدہ ہوا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جبرائیل میرے گھر آنا، تو جبرائیل نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ جبرائیل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو آ گئے، لیکن گھر میں داخل نہیں ہو سکے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے جبرائیل علیہ السلام کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا باہر نکلے۔ باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جبرائیل امین گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے۔ کہا کہ بھئی آپ تو لیٹ کر نہیں آئے تھے، میں جب سے انتظار کر رہا ہوں۔ تو جبرائیل امین نے کہا اِنَّا لَا نَدْخُلَ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ۔ اے نبی، ہم اس گھر میں نہیں آ سکتے جس گھر کے اندر تصویر ہو اور جس گھر کے اندر کتا ہو۔ اب اللہ کے نبی کے گھر میں کیا تھا بھائی؟ آگے کی حدیث کے اندر آئے گا، پوری تفصیل وہاں پر آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ جبرائیل گھر میں آئے نہیں، کیا بولے جبرائیل؟ میں وہ گھر میں نہیں آ سکتا جس گھر میں تصویر ہو اور جس گھر میں کتا ہو۔ چلیے دوسری تصویر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہے، یہ حدیث مسلم شریف کے اندر آئی۔ ایک مرتبہ جبرائیل امین نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا کہ میں آپ کے گھر کو آؤں گا، مگر وقت آ گیا جبرائیل نہیں پہنچ سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، آپ نے اس لاٹھی کو زمین پر چھوڑ دیا۔ یہ کہتے جیسے آپ کیا کریں، کیا بات ہے بھی نہیں آئے اب تک، آپ انتظار کر رہے ہیں، چڑھاتی آپ کو یا کوئی چیز، ارے کیا بات ہے نہیں آئے، اپنے لاٹھی کو اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا۔ پھر کہنے لگے ما یخلف اللہ وعدہ ولا رسولہ ولا رسولہ، اللہ اور اس کے رسول اپنے وعدوں کے اندر پکے ہو گئے ہیں، اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ ثم التفت، پھر ادھر ادھر دیکھنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِذَا جَرُّ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيرٍ، اچانک آپ کی نظر آپ کے پلنگ کے اوپر پڑی کہ پلنگ کے نیچے کتے کا ایک بچہ تھا جو کبھی گھس کر بیٹھ گیا تھا۔ کتے کا بچہ تھا جو گھس کر بیٹھ گیا تھا۔ فقال یا عائشہ متى دخل هذا الكلب ها هنا، کہنے لگے کہ عائشہ یہ کتا کہاں سے اور کب آ گیا گھر کے اندر، یہ کتا گھر میں کیسے آ گیا؟ فقالت والله ما دريت، کہنے لگی یا رسول اللہ، اللہ کی کبریائی کی قسم میں نہیں جانتی یہ کب آ کر بیٹھ گیا ہے۔ فاخرج فجاء جبرائیل علیہ السلام، اس کتے کے بچے کو نکال لیا گیا۔ اس کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام گھر کے اندر آئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدتنی فجلست لك فلم تأتی، تم نے مجھ سے ملاقات کا وعدہ کیا تھا، میں انتظار کر رہا تھا لیکن آپ کیوں نہیں آئے؟ فقال، کہا جبرائیل نے من آنی الکلب الذی کان فی بیتک، آپ کے گھر میں جو کتے کا بچہ تھا وہ کتے کا بچہ آنے سے مجھ کو روک دیا۔ انا لا ندخل بیتا فیہ کلب ولا صورۃ، بے شک ہم اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو اور فوٹو، جس گھر میں کتا ہو اور تصویر ہو۔ چلیے ایک حدیث ہوگی، ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں اور اپنی بات کو انشاءاللہ سمیٹ دیتا ہوں۔ بڑی پیاری حدیث ہے، دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، اور وہ جنگ تھی تبوک کی جنگ۔ تبوک کی جنگ ختم کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ نے نبی آ رہے ہیں
حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کے جملے کو سننے کے بعد میں نے اس پردے کو پھاڑ دیا اور اسے دسترخوان بنا دیا. دسترخوان بنا دیا. وہ پوچھنے کے لکھنے کے کام میں ہمارے آ گیا. دیکھیے تصویر بھی اللہ کے نبی کو ناپسند اور یہ بھی. یہ دن میں ایک آخری حدیث آپ سننے کی کوشش کریں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں. یہ حدیث بخاری شریف کے اندر آئی کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک چھوٹا تکیہ خریدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس کو مرقع کہا جاتا ہے. وہ تکیے پر چھوٹا تکیہ جس کو ہمارے پاس صوفوں کے اوپر ہم لوگ رکھتے یا سوتے وقت جو ہے گال کے نیچے رکھ لیتے, چھوٹا تکیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خریدا. اس کے اوپر ایک تصویر تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے دروازے پر اٹھ گئے. فقام علی البیت علی الباب, دروازے پر اٹھ گئے. فلم یدخل, آپ گھر میں داخل نہیں ہوئے. آپ کا چہرہ کیسے بدلا ہوا تھا میں سمجھ گئی. کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عائشہ معافی چاہتی ہے اللہ اور اس کے رسول سے. بتائیے کہ میں نے کیا غلطی کر دیا کہ آپ میرے گھر میں داخل نہیں ہو رہے. کہنے لگے اے عائشہ یہ تکیہ کہاں سے لے کر آ گئے. کہنے لگی میں نے آپ کے لیے خریدا تاکہ آپ آرام کرتے وقت اس کو استعمال کریں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں قیامت کے دن سب سے سخت قسم کا عذاب انہی لوگوں کو دیا جانے والا ہے جو تصویر کشی کا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں. اور ان سے کہا جائے گا جو تصویر تم نے اپنے ہاتھوں سے اتاری اس میں جان بھرو, اس میں جان بھرو. کوئی بندہ جان کیسے بھرے گا؟ کیا وہ جان بھر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. پھر فرمایا ان البیت الذی فیہ صور لا تدخلہ الملائکہ, جس گھر میں تصویریں لگی ہوئی ہوں وہاں اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. چلیے میرے بھائیوں, یہ پوری 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب ذرا اپنا اپنا احتساب کر کے دیکھو. آج کیا ہمارے گھروں میں تصویریں نہیں ہوتی؟ ہے, تصویر ہے, کسی نہ کسی طریقے سے تصویر ہے آج ہمارے گھر میں ہے. کیسے؟ بات یہاں سے شروع کریں گے. کعبۃ اللہ کی تصویر لوگ گھر کے اندر لگاتے تبرک کے لیے یا نشانی کے لیے. اس کعبۃ اللہ شریف کے ساتھ بعض جانداروں کی تصویریں بھی آتی جو طواف کر رہے ہیں وغیرہ عبادت کر رہے ہیں. جاندار تصویریں ہیں. اب میں یہ بتا تو پورے لوگ تعجب میں پڑ جائیں گے. سچی بات تو یہ ہے میرے بھائی, کسی مسلمان کے گھر میں کعبۃ اللہ
کون ہو سکتے تھے؟ صحابہ کی شخصیتوں سے بڑے پیر کون ہو سکتے تھے؟ جن لوگوں نے تصویروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ کر پھینکا، کیا ہم ان لوگوں کی تصویریں گھر میں لگائیں گے؟ پھر ہم میں اور ہندوؤں میں کیا فرق باقی رہ جائے گا؟ آپ کسی ہندو کے گھر میں جاؤ، یا رام کی فوٹو یا سیتا کی فوٹو، ادھر لکشمن کی فوٹو، ادھر گنیش کی فوٹو، ادھر ہنومان کی فوٹو، سب لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں چلے گئے، ادھر ایک درگاہ کی فوٹو، ادھر ایک کرشن کی فوٹو، پھر ہمارے گھر میں اس کے گھر میں کیا فرق رہا کرے گا؟ آپ فیصلہ کرو۔ اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا کوئی بھی جاندار ہاتھ لگانا ہے، ایک حدیث میں آتا جنگل لگاؤ خوبصورت نظر آتا، درخت کی تصویر لگاؤ بے جان ہے، باغ لگاؤ بے جان ہے، دل روحے گا، اس کی اجازت شریعت میں دی گئی، لیکن جس میں حیات ہو، زندگی ہو، یہ کام ہرگز نہ کریں۔ آخری نصیحت ہمارے نوجوان دوستوں کے نام پر، آج کل ہمارے نوجوان دوستوں کو ایک نئی عادت لگ گئی، میں کیسا دکھ رہا ہوں خوبصورتی فوٹو لے رہے، سیلفی خود فوٹو لے رہے، کتنے حالے سے ہو کے دیکھیے آپ، یہ سیلفی کے چکر میں کئی لوگ ڈوب گئے پانی کے اندر، ان کو شعور بھی نہیں ہے کہ کب حالت ختم ہو رہی اور گر رہے ہیں۔ اب بعد میں فوٹو آ گئی ہمارے پاس، شیر کے منہ میں جو بچہ پچھلے دنوں چلا گیا کاسوں میں، یہ سیلفی کی چکر میں بے خبری میں گر گیا بچہ، میں گاڑی چلا رہا پیسے نکالا دیکھ رہا ہوں، یاد رکھو خود کی تصویر یا لوگوں کی تصویر لینا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں فرشتے آئیں؟ اور میرا یہ ایمان ہے کہ میں مسلمان ہوں، میرے گھر میں فرشتے آتے اور جاتے ہیں، میرے گھر میں فرشتے آتے ہیں جاتے ہیں، ہر مسلمان کے گھر میں فرشتوں کا آنا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، گھر میں تصویر لگا لیا، کتا پال لیا تو جاؤ فرشتے ختم ہو گئے۔ اب ظاہر بات ہے جو گھروں میں فرشتے نہیں آتے وہاں کون آتا ہے؟ شیطان۔ جو گھروں میں شیطان رہ گیا وہ لڑائی جھگڑے بدگمانی کا گہوارہ۔ تو میرے دوستوں، آج کے خطبے میں دو نصیحتیں ہم کر رہے ہیں، اس موضوع پر اور بہت سی باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ آئندہ خطبات میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن نصیحت ہے میرے دوستوں اور یہاں آئی ہوئے ماں اور بہنوں سے، یہاں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان باتوں کو سمجھیں، ایک بھی بات میری نہیں تھی، ایک بھی بات اللہ، ہر بات اللہ اور اس کے رسول کی بات میں نے کھلے انداز کے اندر آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ آپ اپنی اصلاح کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہر قسم کی بری عادتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اللہ تعالیٰ توحید پر استقامت نصیب فرمائے، اللہ شرک کی گندگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ بدعات اور خرافات سے ہمیں بچائے، سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا شمار اس کے محبوب بندوں میں فرما لے، اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، ہر قسم کی بلاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔